علیکم جی دوستو، میں ہوں شفا علی چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب چینل چوہان ٹاکس۔ کافی دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی، ٹیمپریچر 44 تک چلا گیا تھا، 45 تک بھی جا کے واپس آیا ہے اور لوگ بڑے پریشان تھے گرمی کی وجہ سے۔ آج اتوار ہے 22 مئی، صبح سے ہی بارش کی پیشگوئی تھی لیکن ابھی شام کو پھر جا کے ہوائیں چلی ہیں اور آندھی آئی ہے اور ہر طرف گرد و غبار مٹی، ہر طرف گرد و غبار مٹی اور یہ پولیتھین کے بیگ اڑنا شروع ہو گئے۔ پھر بارش تھوڑی سی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اگر بارش زیادہ ہو جاتی تو یہ مٹی وغیرہ بیٹھ جاتی۔ اور ابھی تک یہ صورتحال کہ ہوا چل رہی ہے، بادل بہت گہرے ہیں لیکن بارش ابھی نہیں ہوئی، شاید وہ ہوا کی وجہ سے اڑ کے آگے چلے گئے کہیں، یا لیٹ نائٹ شاید بارش آ بھی جائے۔ پیشگوئی تو ہے بارش کی کہیں کہیں پہ لاہور میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہوئی ہے، جو سوکھی لکڑیاں سب ٹوٹ کے گر گئی ہیں اور یہ درختوں کو پہلے نا یہ ایک دیکھیں درخت سوکھ گیا ہوا ہے اور یہ لکڑی کسی وقت گر کے کسی کو نقصان دے سکتی ہے، اور ایسی تیز ہواؤں میں یہ لکڑیاں ٹوٹ کے گرتی ہیں اور نقصان دیتی ہیں۔ پچھلے سال ہمارے یہاں کالج میں ایک درخت گرا ہوا کی وجہ سے اور نیچے کھڑی گاڑی کو اس نے بہت شدید نقصان پہنچایا، اور ایسے نیچے کچے گھر ہوں ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے درختوں کے گرنے سے۔ ہوا چلنے سے گرمی کی شدت تو کم ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مچھر نے بھی دھاوا بول دیا ہے، ذرا سے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے ساتھ ہی مچھر بھی باہر آ جاتا ہے، لیکن ابھی اس کے ہواؤں کے ساتھ مٹی وغیرہ اڑ رہی ہے، اب بارش ہو جائے ہلکی سی تو مٹی وغیرہ بیٹھ جائے، پھر موسم ذرا خوشگوار ہو جائے گا۔ ہر طرف مٹی مٹی ہے، کئی جگہوں پہ لوگوں نے پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کیا ہے لیکن وہ صبح سے جو گرمی پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے اپنا وہ پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، زمین کیونکہ گرم ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب بیٹھنے والی جگہوں پہ کرسیوں پہ ڈسٹ جم گئی ہے، ہلکی ہلکی سی بارش ہو کے بند ہو گئی ہے اور مٹی بہت زیادہ اڑ رہی تھی، بعد میں اڑتی رہی ہے تو وہ ہر جگہ وہ مٹی لگ گئی ہوئی۔ اگر ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتے تو یہ جس طرح ہوائیں چل رہی تھی موسم خوشگوار ہو جاتا اور لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلتے، اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ جس وقت یہ ہوا چلی میں مارکیٹ میں تھا، شادمان مارکیٹ میں، اور اتنی مٹی اڑ رہی تھی کہ میں نے فوراً گھر پہنچنا مناسب سمجھا اس مٹی سے بچنے کے لیے، اور بائکس پہ گھر آتے آتے مٹی اڑ رہی تھی، آنکھوں میں پڑ رہی تھی، سر میں پڑ گئی، برا حال ہو گیا تھا۔ اگر ہم اپنے ملک کو بھی ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو اور گلیوں کو صاف کر کے کوڑے کو اکٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈالا جائے اور گورنمنٹس کی گاڑیاں اس کو بوقت اٹھا کے لے جائیں، تو میرا نہیں خیال اس طرح ہوائیں چلنے سے اتنی ڈسٹ اڑے گی، ٹھیک ہے۔ کچی جگہوں کو فل کر دیا جائے اور جہاں پہ کچی جگہ رکھنی ہے وہاں سبزہ گھاس وغیرہ لگایا جائے۔ بہت سی ممالک ایسے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حکام جب باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے اور وہ یہاں آ کے بھی کر سکتے ہیں، بجٹ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، جیسے ہمارا پی ایچ اے ادارہ ہے اور وہ چاہے تو کہیں پہ بھی کوئی کچی جگہ نہ رہے، ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جو سڑکیں وغیرہ بناتا ہے، وہ سڑک بنائے، اس کے ساتھ فٹ پاتھ وغیرہ بنائیں، گرین بیلٹ پہ جو پی ایچ اے ہے وہ وہاں پہ گھاس وغیرہ لگا دیں، پودے لگا دیں، تاکہ کہیں بھی مٹی نہ رہے اور نہ ایسی ہوائیں چلنے کی وجہ سے مٹی اڑے۔ لیکن سارے کام کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، نیک نیتی سے ہوتے ہیں اور محب وطن میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور مجھے تنخواہ تو مل ہی جانی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اب جا کے باہر سڑک دھوپ میں گھوموں، دیکھوں کہ کہاں کام ہو رہا ہے کہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اپنے ملازمین چھوٹے ملازمین پر ہی چھوڑ دینا کام، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ افسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں تو اسی کام کے لیے ہیں کہ وہ وزٹ کریں، نہ پیدل پھریں، اے سی والی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اس پہ گھومیں پھریں، شہر پہ دورہ راؤنڈ کریں اور دیکھیں جا کے، اور جب ایسے افسران جب باہر گھومے پھریں گے تو پھر ملازمین کو بھی ڈر ہوگا افسروں کا اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دیں گے، اور اسی طرح ملک خوشحال اور آباد رہے گا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنا صرف وقت گزارنے کے لیے صبح آفس چلا جاتا ہے اور شام کو آ جاتا ہے، اور وطن کی محبت میں بڑے چند لوگ ہیں جو نیک نیتی سے اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اس کی ترقی میں اپنا جتنا حصہ ہو سکتا ہے ڈالا جائے، اور اپنے کام کے دوران بڑی نیک نیتی سے اپنے کام کو سر انجام دیں. زیادہ نہ صحیح، لیکن جو اپنے ذمے پہ ہمارا کام ہے، ہم کسی بھی سیٹ پہ ہیں، چاہے ہم چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ہیں یا بڑے سے بڑے لیول پہ، ہمیں اپنے کام کو نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.